کچھ عرصہ پہلے شوہر کی وفات اور گھریلو مسائل نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک ایسا امتحان شروع ہو گیا تھا کہ میں کئی بار جینے کی امید چھوڑ دیتی تھی، لیکن ایک واحد سہارا جو مجھے ہمت دیتا اور آگے بڑھنے کی روشنی دکھاتا، وہ میرا بچہ تھا جو اب اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے سر پر ایک خوف ہر وقت تلوار کی طرح لٹکتا رہتا، اور وہ میرے بچے کی پیدائش کا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جب میں نے اپنے سسرال کا رویہ دیکھا تو مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ لوگ مشکل وقت میں میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ دراصل یہ لوگ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ کئی بار میری ساس باتوں باتوں میں اشارے دے چکی تھی، مگر میں کہاں جاتی؟ میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، ان کے علاوہ میری پناہ کہاں تھی؟ اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری کمر توڑ دی۔ میرے سامنے ایک حقیقت کھل گئی جس نے میری زندگی کو نئے رخ پر ڈال دیا۔ بچے کی پیدائش کی فکر اور شوہر کی جدائی مجھے توڑ رہی تھی۔ میں ہر وقت شوہر کو یاد کرتی رہتی، مگر حقیقت وہ نہ تھی جو مجھے بتائی گئی تھی۔ اصل سچائی بالکل اور تھی۔ میری زندگی کے امتحان اس وقت اور بڑھ گئے جب ایک دن اچانک میرے سامنے وہ شخص آیا جس کے بارے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کو دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ میں اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ دراصل میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی روزگار کے لیے بیرون ملک گیا تھا۔ یہاں ہماری زندگی غربت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک وقت کی روٹی تک مشکل سے ملتی تھی، اور مہنگائی کا یہ حال تھا کہ امید دم توڑنے لگتی تھی۔ انہی حالات نے میرے شوہر کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ مجھے اور گھر کو چھوڑ کر پردیس چلا جائے۔ جب ایک روز میں اپنی ماں کے گھر سے واپس آئی تو اس نے مجھے پاسپورٹ اور کاغذات دکھائے اور کہا کہ 5 سال کا ویزا مل گیا ہے اور اب وہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شروع میں نے مذاق سمجھا کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، تو پھر وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ مگر حقیقت وہی تھی جو وہ میرے سامنے رکھ چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ مجھے سمجھانے لگا کہ یہاں کی غربت اور مشکلات میں زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ ہمارے بچے بھی اسی ماحول میں پلیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سکون اور سائش کی زندگی گزارو۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں خوشیاں دوں گا، مگر یہاں تمہیں روز اذیت میں دیکھنا میرے لیے شرمندگی ہے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں اکیلے کس طرح یہاں زندگی گزاروں گی؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ اس پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم نہیں جانتی کہ یہ فیصلہ میں نے کتنی بے بسی سے کیا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن یقین جانو مہک، میں خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اسی لیے مجھے جانا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا خواب تم نے دیکھا ہے۔ وہ خوشیاں، وہ سکون، وہ رنگ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ضرور پورے کروں گا۔ لیکن ابھی ہماری تقدیر میں جدائی لکھی جا چکی ہے، اور نہ تم اسے روک سکتی ہو اور نہ ہی میں۔ خیر، اسی طرح کے جذباتی الفاظ ہم دونوں کے درمیان ہوتے رہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، دل اور قریب آتے گئے، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرا شوہر پردیس جانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ یہ جدائی میرے لیے موت سے کم نہیں تھی۔ یہ صدمہ میرے دل پر ایسا زخم چھوڑ گیا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ دن رات مایوسی اور اندھیروں میں ڈوبنے لگے۔ میرا شوہر تو چلا گیا، مگر میرا وقت وہیں رک گیا۔ میری سانسیں جیسے ٹوٹنے لگی۔ ہر دن خود کو ایک نئے امتحان میں ڈالتے دیکھتی، اور اس کے ساتھ میں ماں بننے والی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اسی سوچ میں اکثر رو پڑتی اور گھنٹوں اپنے شوہر کو یاد کرتی۔ اس کی یاد ہی میرا سہارا بن گئی تھی۔ اس کی واپسی کی دعاؤں میں ہی وقت گزرنے لگا۔ پھر ایک دن میرے شوہر کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے اور اچھی نوکری بھی مل گئی ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو یہ خوشخبری دی اور میرا دل بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا، لیکن یہ سکون بھی عارضی تھا۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ آگے میرے ساتھ ایسا دھوکہ ہونے والا ہے جو مجھے بکھیر دے گا اور میری ہمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور میرا شوہر باقاعدگی سے ہر مہینے ہمیں رقم بھیجتا رہا، جس سے ہمارا گزارا بہتر ہو گیا۔ لیکن ایک دن جب اس کی کال نہ آئی تو میں پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ شاید مصروف ہوگا یا کام میں الجھا ہوا ہوگا، لیکن اصل میں یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کی آمد تھی۔ میں اس کی کال کے انتظار میں تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسکرین پر اپنے شوہر کا نام دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر کال اٹھائی، مگر جیسے ہی بات ہوئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑا، کیونکہ کال پر میرے شوہر کی بجائے اس کا دوست تھا، اور اس نے ایک ایسی خبر دی جسے سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔
میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میرے جسم سے آوازیں نکلنے لگی، میں اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ شور سن کر میری ساس کمرے میں آئی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی اور کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہیں میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے شوہر کی تدفین بھی ہو گئی ہے اور اسے پردیس کی زمین میں دفنا دیا گیا ہے۔ میں اس کا آخری چہرہ تک نہ دیکھ سکی۔ رو رو کر میری حالت بری ہو گئی تھی، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وہیں سے میری زندگی نے مجھے ذلت اور دکھوں کی راہوں پر ڈال دیا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی میرے سامنے آتی رہی اور میرے بچے کی پیدائش قریب تر ہو گئی۔ میں اندر سے خالی اور ٹوٹ چکی تھی۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کی موت برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہونے لگی۔ ان کی کمر میں شدید درد رہتا اور وہ ہر وقت روتی چلاتی رہتی، یہاں تک کہ ان کی کمر جھک گئی۔ میں دن رات گھر کا کام بھی کرتی اور ان کی خدمت بھی، لیکن میری حالت اتنی پتلی ہو چکی تھی کہ کمرے میں آ کر سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ میرا جسم جیسے حرکت کرنا چھوڑ دیتا۔ مگر ان سب کے باوجود میرے سر پر سب سے بڑا خوف میرے بچے کی پیدائش کا تھا، کیونکہ وقت قریب آ رہا تھا۔ ابھی میں شوہر کی جدائی کا صدمہ بھلا نہ پائی تھی کہ یہ نیا امتحان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری ساس کا رویہ بھی روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میرا ذرا سا خیال بھی نہ رکھتی، الٹا مجھے تانے دیتی۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سب کر رہی تھی، حالانکہ ان کے بیٹے کی نشانی میرے پاس تھی۔ ان کو تو میرا سہارا بننا چاہیے تھا، میرا دل رکھنا چاہیے تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں نے جتنے بھی صدمے دیکھے خود ہی جینے کی کوشش کی اور ان امتحانوں سے خود ہی نکلی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں سکون کی سانس لے سکوں اور اسے اپنا سمجھ سکوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا سوائے میرے بچے کے، اور میں اسی کی خاطر جینے لگی۔ کئی بار دل چاہا کہ اب میرا جینا ممکن نہیں، میں اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن اپنے بچے کے خیال نے مجھے روک لیا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ جو پہلے ہی اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکا ہے، وہ اپنی ماں کو بھی کھو بیٹھے۔ اس لیے میں نے خود کو سنبھالا اور جینے کی کوشش کی، اگرچہ حالات نے بار بار مجھے توڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک واحد امید جو میری ہمت بنتی وہ میرے بچے کی پیدائش تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ ایک دن میرا بچہ میرا سہارا بنے گا، بڑا ہو کر اپنے باپ کی جگہ لے گا اور مجھے زندگی میں واپس لے آئے گا۔ بس یہی امید مجھے سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور کرتی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، وقت قریب آ گیا اور یہ وقت میرے بچے کی پیدائش کا تھا۔ ایک دن جب میں کام کر کے فارغ ہوئی تو اچانک عجیب سا درد شروع ہو گیا، ایسا درد جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید تھکن کی وجہ سے ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ کمرے میں آئی تو طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں نے چاہا کہ ساس کو بتاؤں کہ میرا حال ٹھیک نہیں، لیکن جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے میری بات سننے کی بجائے اپنی تکلیف شروع کر دی کہ ان کی کمر میں شدید درد ہے، اور وہ چلانے لگی۔ حالانکہ یہ درد انہیں پہلے بھی رہتا تھا اور اس کا علاج بھی ہو چکا تھا۔ وہ اب کافی بہتر تھی، مگر اس وقت جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ میری مدد کو تیار نہ ہوئی۔ میں روتی رہی اور کہتی رہی، امی جان مجھے کہیں لے چلے، لیکن وہ نہ اٹھی۔ اس لمحے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری شادی ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر فرحان کی پسند بھی تھی اور اپنی ساس کو بھی بہت اچھی لگی تھی۔ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو شاید میرا رشتہ کبھی نہ ہوتا۔ مجھے یاد ہے پہلی بار انہوں نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا، وہاں سالن میں مرچیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے فوراً ان کو پانی دیا تھا۔ وہیں سے وہ مجھے پسند کر بیٹھی۔ کچھ دن بعد وہ ہمارے گھر آئیں، پھر ان کی دوستی میری ماں سے ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کی بہت قریب ہو گئی۔ اکثر آنا جانا رہنے لگا۔ جب میرے کزن کی شادی ہوئی تو میری ماں نے انہیں بلایا، وہ بہت خوشی کے ساتھ آئیں۔ وہاں انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ایک سوال کیا، جسے سن کر میں شرم سے سر جھکا بیٹھی، کیونکہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے ایسا سوال نہیں پوچھا تھا۔ میری عمر بھی کم تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا کیا تمہارا رشتہ کہیں طے ہو چکا ہے؟ میں نے انکار کیا اور وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ میرا رشتہ ابھی کہیں نہیں ہوا تھا۔ تب مجھے شک ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں، اور ان کے بیٹے فرحان کو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی، کیونکہ ان کی ماں اور میری ماں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا۔ فرحان بہت نیک اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی عدنان تھا جو بہت شرارتی تھا۔ وہ اکثر آ کر مجھے بڑی بازی کہہ کر بلاتا۔ جب میری ماں کے سامنے فرحان کی ماں نے رشتہ رکھا تو امی جان بھی بہت خوش ہوئی، کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی فرحان سے ہو جائے۔ فرحان ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کی عادات بھی نہایت اچھی تھی، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا رشتہ طے پا گیا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بہت اچھے دن گزرنے لگے۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔
وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میرا دل دکھے، بلکہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ جب میرا چھوٹا دیور عدنان مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتا یا ایسی بات کہتا جس سے میں پریشان ہو جاتی، تو میری ساس عدنان کی بے حد ڈانٹ ٹپٹ کرتی اور اسے سمجھاتی کہ یہ تیری بڑی بہن ہے، تمہاری بھابھی ہے، تم اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عدنان اور میری بھی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ جب عدنان کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی عدنان کی اپنی پسند تھی، اور یہ بات سب سے پہلے عدنان نے مجھے بتائی۔ حقیقت کچھ یوں تھی کہ ایک دن میں اپنی دوست کی شادی میں عدنان کے ساتھ گئی، کیونکہ فرحان کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور امی جان نے مجھے عدنان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں میری دوست کی چھوٹی بہن عدنان کو بے حد پسند آ گئی اور عدنان چاہتا تھا کہ اسی سے شادی کرے۔ جب میں نے اپنی دوست کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تو وہ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے آئی اور وہیں سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پسند کرنے لگے۔ عدنان چاہتا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر اپنی دوست کے گھر جاؤں اور اس بارے میں اپنی ساس کو بھی بتاؤں، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس میں اس کا نام نہ آئے۔ پہلے تو میں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ صرف تمہاری ماں کا حق ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو یا کہیں کہ تم اس گھر کی نہیں ہو۔ لیکن عدنان نے مجھے بہت تنگ کیا اور کہا کہ وہ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتا ہے، اس لیے کام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ آخرکار میں نے آہستہ آہستہ شمائلہ کی تعریف اپنی ساس کے کانوں میں ڈالنی شروع کر دی۔ میں کہنے لگی کہ شمائلہ بے حد خوبصورت اور اچھی عادات کی مالک ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کے لیے شمائلہ کا رشتہ کر دیتی۔ اسی طرح میں باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ساس نے خود آ کے کہا، تم اپنی دوست سے پوچھو، اگر اس کی بہن شمائلہ کا رشتہ کہیں اور طے نہیں ہوا تو ہم عدنان کے لیے رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ جیسے ساس نے یہ بات کہی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ میں اسی موقع کی منتظر تھی۔ میں نے کبھی صاف الفاظ میں یہ بات ساس سے نہیں کہی تھی، مگر اکثر شمائلہ کی خصوصیات بیان کرتی رہتی تھی۔ آخرکار میری محنت رنگ لے آئی۔ اب میں نے عدنان کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر میں اور ساس ایک دن شمائلہ کے گھر گئے اور اس کا رشتہ مانگ لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری دوست جمیلہ بھی یہی چاہتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن مجھے شمائلہ سے یہ امید نہیں تھی۔ اصل صدمہ تو مجھے اس وقت ہوا جب شمائلہ نے اپنے اصل رنگ ڈنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ اس قدر چلاک اور اداکار نکلے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو اسے معصوم اور جذباتی لڑکی سمجھتی تھی، لیکن وہ تو میری سوچ سے کہیں گنا آگے نکلی۔ آہستہ آہستہ اس نے عدنان کو میرے اور اپنی ماں کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ عدنان مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میری ہر بات بھی مانتا تھا۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور لیتا تھا، لیکن یہ سب شمائلہ کو پسند نہیں آیا اور اس نے عدنان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ میں نے کبھی عدنان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، اس کے برعکس شمائلہ روزانہ اسے میرے خلاف اکساتی رہتی، اور آخرکار ایک دن عدنان نے مجھے بہت ذلیل اور رسوا کیا۔ حالانکہ شمائلہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ کئی بار عجیب حرکات کر چکی تھی، مگر میں اسے چھوٹی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن جب ایک معمولی بات پر عدنان میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، تو سب کچھ میرے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ سب شمائلہ کی سازش ہے۔ اس دن وہ دونوں ایک چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر سے الگ ہو گئے اور جا کر الگ گھر میں رہنے لگے۔ ہمارے ساتھ تمام رشتے اور تعلقات ختم کر دیے۔ عدنان اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، اب اسے ہماری ضرورت نہیں تھی۔ اس دن مجھے بے حد صدمہ ہوا اور سوچنے لگی کہ شاید میں نے اس پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب سہنا پڑا۔ اس نے نہ صرف میرے ساتھ برا سلوک کیا بلکہ میرے شوہر فرحان کے ساتھ بھی بے ادبی سے بات کی اور چلا گیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں کبھی بھول نہ سکی، اور نہ ہی میں دوبارہ اس کے دروازے پر گئی۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا اور مجھے ہمدردی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب بھی ان لوگوں نے میرے گھر آ کر میرا دکھ بانٹنا تو دور، میرا حال تک نہ پوچھا، نہ میرا سہارا بنے، نہ ہی کوئی دلاسا دیا۔ اس دن سے وہ سب میرے دل سے اتر گئے۔ وہ عدنان جسے میں اپنے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی اور جس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، اب میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا، کیونکہ اس نے نہ صرف میرا ساتھ چھوڑا بلکہ مجھے ذلیل بھی کیا اور میرے دکھ میں میرا ہاتھ بھی نہ تھاما۔ خیر، عدنان اور شمائلہ کے الگ ہو جانے کے بعد میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ یکسر بدل گیا۔ انہوں نے بھی وہ سب کچھ کیا جس کی توقع میں نے کبھی ان سے نہ کی تھی۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ عورت جسے میں اپنی ماں سمجھتی تھی، وہ ایک دن میرے ساتھ ایسا اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ لیکن جب عدنان نے میری بے عزتی کی تو اس وقت میری ساس نے میرا ساتھ دیا اور عدنان کو ڈانٹا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی، مجھے نہ صرف اپنے گھر کی بہو مانتی تھی بلکہ اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ لیکن جب میرے شوہر فرحان کا انتقال ہوا اور مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔
تو بھی میں کس طرح اپنے آپ کو سنبھال سکتی تھی؟ جن لوگوں کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی ان لوگوں نے مجھے چھوڑنے میں ایک پل بھی نہ لگایا تھا، مجھے کچھ عرصے میں تنہا کر دیا، یہاں تک کہ میں کبھی کبھی جینے کی خواہش ہی چھوڑ دیتی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ایک دم خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوا، اور اب تو وہ بالکل مجھ سے بات بھی نہ کرتی تھی۔ خیر، یہ سب کچھ میں اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی، درد سے نڈھال اور اس قدر کمزور تھی کہ مجھ سے کھڑا تک نہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی منت کی، وہ وقت یاد دلایا جب وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی۔ میں روتی رہی، ان سے کہتی رہی، لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میرا تو اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میری حالت اور بگڑ جائے اور میں یہیں پر گر جاؤں تو بہتر ہے میں خود ہسپتال چلی جاؤں، شاید مجھے کچھ سہارا مل جائے یا میری مشکل آسان ہو جائے۔ یہ سوچتے ہی میں درد سے نڈال اپنے کمرے میں گئی، وہاں سے اپنی چادر لی اور اپنے پاس جمع کیے ہوئے کچھ پیسے اٹھائے اور دروازے تک آ گئی۔ چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ خدا کی مدد پر یقین تھا کہ وہ ضرور میرے لیے کوئی سبب بنائے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، میں آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھتی رہی۔ جب میں سڑک کے کنارے پہنچی تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ دیر رکی، پھر ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے اشارہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، لیکن اشارہ کرنے سے پہلے ہی رکشے والے نے اپنی رفتار آہستہ کی اور رک گیا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ خیر، مجھے اس کے چہرے سے کیا غرض تھی، مجھے تو جلدی ہسپتال پہنچنا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، مجھے فوراً ہسپتال لے جاؤ، میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں جو میری مدد کرے، آپ مہربانی کریں، جتنے پیسے کہیں گے میں دے دوں گی، لیکن مجھے فوراً ہسپتال پہنچا دے۔ اس نے میری بات سنی اور خاموشی سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً رکشے میں بیٹھ گئی، دل بہت پریشان اور مایوس تھا۔ ایک اکیلی عورت تھی میں نے کبھی اس طرح پہلے سفر نہ کیا تھا، لیکن مجبوری اور مصیبت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ سفر تو صرف 10 منٹ کا تھا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہسپتال بہت دور ہے۔ یہ 10 منٹ میرے لیے صدیوں جیسے گزر رہے تھے۔ درد کی شدت بڑھ گئی اور میری آوازیں نکلنے لگی، میں انہیں روک نہ سکی، یہاں تک کہ مجھے لگا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی میری چیخیں بلند ہوئی، رکشے والے نے رکشہ روکا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ میں کچھ دیر دیکھ نہ پا رہی تھی، لیکن جب غور سے نظر ڈالی تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا، جیسے میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہو۔ میں نے اور غور کیا تو میرا دل کانپ اٹھا، وہ تو بالکل میرے شوہر فرحان کی طرح لگ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو مجھے لگا کہ شاید میں بے ہوشی کے عالم میں خیالات دیکھ رہی ہوں، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ میرا فرحان ہی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا را مجھے جلدی ہسپتال لے جاؤ۔ وہ میری حالت سمجھ چکا تھا، اس نے فوراً رکشہ دوڑایا اور ہسپتال کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ میں حیران تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں خود چلنے کے قابل نہ تھی۔ مجبوراً آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر لیا۔ اس نے مجھے ایمرجنسی میں پہنچایا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میرا بیٹا پیدا ہو چکا تھا، جسم میں شدید تھکن اور درد تھا۔ انہوں نے میرا بیٹا دکھایا تو میری آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ وہ بالکل فرحان کی شکل کا تھا۔ میں نے ہمت کر کے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھے یہاں لایا تھا۔ نرس نے کہا کہ وہ تو جا چکا ہے، وہ آپ کی دوائیوں کے پیسے بھی دے گیا تھا اور آپ کا بے حد خیال رکھنے کا بولا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بیٹے کو بھی اپنی گود میں لے رہا تھا۔ ہمیں مبارک دینے میں اس نے بہت سارے پیسے بھی دیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ اچانک چلا گیا۔ جب نرس نے مجھے یہ سب بتایا تو میرا شک مزید بڑھ گیا، کیونکہ میں پہلے اس انسان میں اپنے شوہر کی جھلک دیکھ چکی تھی۔ میں نے فوراً دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی، اے اللہ، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، معجزے کرنے والا ہے، مجھے میرے شوہر سے ملا دے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ نرس دوبارہ کمرے میں آئی اور بولی، لیجئے، وہی شخص آ گیا جس نے آپ کی دوائیوں کے پیسے دیے ہیں اور آپ کا خاص خیال رکھنے کو کہا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، میرے اوسان خطا ہو گئے، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر فرحان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی، مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے نرس سے کہا، کیا یہ سب کچھ میں سچ میں دیکھ رہی ہوں یا پھر میں بے ہوشی کی عالم میں ہوں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اب فرحان آگے بڑھا، میرے ہاتھ کو پکڑا اور چومتے ہوئے بولا، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اب تک تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں ہی تمہیں گھر سے لے کر آیا اور اسپتال چھوڑا۔ میں تمہیں اس مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر فرحان واپس آ چکا ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، میرا سارا درد ختم ہو گیا تھا۔ جو لمحہ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کبھی زندہ اٹھ نہ پاؤں گی،
اب دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت گھر چلی جاؤ۔ کچھ دن بعد ہمیں اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ فرحان مجھے اور میرے بیٹے کو ایک نئی جگہ لے گیا۔ یہ ایک شاندار عالی شان گھر تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے فرحان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ کس کا گھر ہے؟ اور مجھے پوری حقیقت بتاؤ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا میں مر چکی ہوں یا یہ سب حقیقت ہے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب فرحان نے میرے سامنے ایک ایسی حقیقت کھولی جسے سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے بتایا، میں نے اپنی موت کی جھوٹی خبر صرف اپنی ماں اور بھائی عدنان کو آزمانے کے لیے دی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی پردیس سے واپس آ گیا تھا۔ وہاں سے میرا ایک دوست مسلسل مجھے تمہاری خبر دیتا رہا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح عدنان نے تمہیں اذیت دی، تمہاری بے عزتی کی اور مجھے بھی برا بھلا کہا۔ جو پیسے میں بیچتا تھا وہ سب اپنے گھر پر لگا دیتا تھا، اپنی بیوی کو عیش کی زندگی دیتا، مگر تم اور امی تک بہت تھوڑے پیسے پہنچتے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ فرحان نے کہا، جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں نے پیسے بیچنے بند کر دیے۔ عدنان نے میرے پیسوں سے بڑا کاروبار کھڑا کیا، مگر تم اور میرا بچہ تکلیفیں سہتے رہے، یہاں تک کہ ماں نے بھی تمہارا ساتھ نہ دیا۔ اس لیے اب میں ان سب کا محتاج نہیں۔ میں اپنے ساتھ بے حد سرمایہ واپس لایا ہوں۔ یہ گھر بھی میرا دوست میرے لیے بنوا چکا ہے۔ یہ سب تمہارا اور ہمارے بیٹے کا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں خوشیاں دوں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرا دل یقین نہیں کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی کر دی ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ مشکل وقت مجھ پر نہ آتا تو شاید مجھے کبھی ان لوگوں کی اصلیت نہ پتہ چلتی۔ فرحان نے پاکستان میں اپنا بڑا کاروبار جما لیا۔ ہم بہت امیر ہو گئے۔ میری ساس جس نے مجھے ذلیل کیا تھا آخر کار عدنان کے پاس چلی گئی، لیکن عدنان کی بیوی شمائلہ نے اسے بھی گھر سے نکال دیا۔ ادھر عدنان کا پورا کاروبار تباہ ہو گیا۔ جس طرح اس نے ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھی کی تھی اسی طرح سب مٹی میں مل گیا۔ لاکھوں کا قرضہ اس کے سر پر چڑھ گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ایک دن اچانک میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر نکلی تو سامنے وہی لوگ کھڑے تھے جنہیں دیکھنے کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ شمائلہ، عدنان اور میری ساس تھی۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب انہی لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ خیر، میں نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے۔ میری ساس میرے ساتھ بیٹھ کر اپنے پوتے کو پیار کرنے لگی اور اسے دیکھ کر رونے لگی۔ تینوں نے مجھ سے معافی مانگی اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہاری ٹھنڈی آہ ہمیں لگ گئی ہے، ہمارا کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ فرحان بھی واپس آ گئے اور فرحان نے بغیر سوچے سمجھے سب کو معاف کر دیا۔ وہ اپنی ماں کو کیسے ذلیل کر سکتا تھا؟ اس نے نہ صرف اپنی ماں کو معاف کیا بلکہ انہیں ہمارے ساتھ رہنے پر آمادہ بھی کیا۔ اسی کے ساتھ فرحان نے عدنان کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا اور اس کے ذریعے عدنان کے گھر کا بھی اچھا خاصا گزارا چلنے لگا۔ اب میری ساس ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر مجھے بے حد حیرت ہوتی۔ وہ اس قدر بدل چکی تھی کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین آتا تھا۔ کبھی وہی عورت مجھے ذلیل و رسوا کرتی تھی اور اب خدا کی مہربانی سے وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ میرا بیٹا جو ان کا پوتا تھا ہر وقت انہی کے ساتھ رہتا، مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی، اپنے پوتے کا سارا کام خود کرتی۔ وہ صحت مند بھی ہو چکی تھی۔ فرحان نے ان کا ایک بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر جو صدمہ مجھے برسوں پہلے ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا تھا وہ میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میں اکثر اسی تکلیف میں رہتی۔ میری زندگی اب اتنی خوشگوار ہو چکی تھی کہ وہ وقت یاد نہ آتا تھا، لیکن جب یاد آتا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی اور میری روح کانپ اٹھتی ان حالات کو یاد کر کے، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ جب میں نے یہ تمام حالات اور واقعات فرحان کو بتائے تو وہ بے حد پریشان ہوا اور بولا کہ یہ سب تمہارے صبر کا نتیجہ ہے۔ اگر تم صبر نہ کرتی اور سب کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو آج شاید تم یہاں نہ ہوتی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو دوبارہ رنگوں سے بھر دیتا۔ اب میں جان چکی تھی کہ بے شک صبر کا پھل بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ مجھے مل چکا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔